مدرسے کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجیے. آپ کا بچہ ہو کہ بچی ہو، پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیجو، قرآن پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، احادیث پڑھاؤ. جب یہ مدرسہ پڑھ لیں، مکتب پڑھ لیں، پھر تم ان کو اسکول بھیجو، کالج بھیجو، کوئی تم کو منع نہیں کرتا ہے. منع یہ کیا جاتا ہے کہ صرف کالج اور صرف اسکول مت کرو، نہیں تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. پہلے مدرسہ کرو، پہلے دین کرو، پہلے قرآن کرو، پہلے ان کو نماز کی عادت ڈالو، پہلے ان کے دل کے اندر کلمہ اس طریقے سے رچ بس جائے کہ اللہ کا دین ذہن اور زندگی کے اندر اس طریقے سے پیوست ہو جائے کہ اس دین کے لیے اگر اس کے بدلے میں جان مانگی جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس دین پر اپنی جان دے دینا وہ آسان ہو جائے. جب یہ دین ان کے دل میں بیٹھ جائے پھر آپ ان کو اسکول بھیجیے، کالج بھیجیے، دنیا سے دلائیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. تو دوسرا حق مدرسے کا آپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچی کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو. اگر اسکول جاتا ہے، صبح کو اسکول جاتا ہے، شام کو مدرسہ بھیجیے. شام میں اسکول جاتا ہے، صبح کو مدرسہ بھیجیے. میں جاتا ہوں لوگوں کے گھروں میں، بچے آتے ہیں ملنے کے لیے، انہیں نہیں معلوم دین اور اسلام. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اسکول بھیجتے ہیں، مدرسہ نہیں بھیجتے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ بچے آتے ہیں اور آنے کے بعد سب سے پہلے پاؤں چھونے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں بتلایا گیا. وہ مدرسے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے. وہ مدرسے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا. وہ مدرسے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ مانگا صرف اللہ سے جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جائے گا. یہ اس لیے ہوتا ہے. اور جتنے پیسے والے جن کو اللہ نے دولت دی، بزنس دیا، پیسہ دیا، روپیہ دیا، وہ تو سب سے پہلے بچے کی آنکھ کھلے گی، ابھی 3 سال کا نہیں ہوگا، اس کو اٹھا کر اسکول کے اندر داخل کر دیا جائے گا. وہی بچہ جب آتا ہے ملنے کے لیے، اسے سلام کا نہیں پتا، اسے مسافے کا نہیں پتا. وہ آتا ہے اور سیدھے پاؤں کے اوپر پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسے بیٹھ کر سمجھایا جاتا ہے یہ کیوں آئے. یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیج رہے ہیں. کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں دکھے گا جو کسی کا پاؤں پکڑتے ہوئے دکھے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جھکنا صرف اللہ کے آگے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا. پاؤں پکڑنا تو بہت دور کی بات. تو دوسرا حق مدرسے کا آپ پر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجیے. اور تیسرا حق مدرسے کا آپ پر یہ ہے کہ آپ مدرسے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کیجیے، صدقہ کیجیے. مدرسے کی ضرورت پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے. اگر امت اپنے آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت چاہتی ہے تو اس امت کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے دین کی بقا کے لیے ان مدرسوں کو پیسہ دے کر چلانا ہوگا. اس لیے کہ گورنمنٹ آپ کے مدرسے نہیں چلائے گی، کوئی دوسرا آپ کا مدرسہ نہیں چلائے گا. آپ کا مدرسہ آپ کو چلانا ہوگا. آپ کو اپنے مدرسے کے لیے اپنا پیٹ کاٹنا ہوگا، آدھی روٹی کھانی ہوگی، لیکن ان مدرسوں کو زندہ رکھنا ہوگا. یہ مدرسے زندہ ہیں
تو آپ کا دین، آپ کا مذہب زندہ ہے، اور یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو دین و مذہب سب ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان دین سے دور ہے۔ کیوں دین سے دور ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف راغب نہیں کیا۔ اسکول گئے نہیں گئے، کہیں پڑھا نہیں پڑھا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، گھر کے اندر ضرورت ہے کام کے اوپر لگا دیا، کھیتی پر لگا دیا، دکان پر لگا دیا، دین ان کو تعلیم نہیں دی۔ مسلمانوں، تعلیم سے آج ہندوستان میں سب سے زیادہ غیر تعلیم یافتہ اگر کوئی قوم ہوگی تو مسلمان قوم ہے۔ حالانکہ مسلمان جس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پہلا حکم آ رہا ہے اور اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ پڑھیے، لیکن مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہیں پڑھاتا، اپنے بچوں کو کام کے اوپر لگاتا ہے، ٹکا اور پیسہ کمانے پر لگاتا ہے۔ ارے بابا، 10 سال کے بعد یہ پیسہ کمانے پر لگ جائیں گے، 8 سال کے بعد پیسہ کمانے پر لگ جائیں گے۔ جب تم ان کو پڑھاؤ گے، پڑھانے کے بعد جب یہ پیسہ کمائیں گے، عزت کے ساتھ کمائیں گے۔ جب تم ان کو پڑھاؤ گے، پڑھانے کے بعد یہ پیسہ کمائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ۔ آج مسلمان دین سے دور سارا وقت گزر جاتا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، نماز کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ دن کے اندر 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، پورے علاقے میں کوئی آدمی ایسا ملتا ہے جو 5 وقت نماز کا پابند ہوتا ہے؟ نہیں تو نماز سے انسان اس طریقے سے دوری بنائے ہوئے ہے مسلمان، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر نماز کو فرض نہیں کیا۔ قرآن میں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ان لوگوں کو فانساہم ذکر اللہ، جو اللہ کو بھول گیا اس دنیا کے اندر، اس کو شیطان نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عبادت نہیں کرتا، رات اور دن موبائل کے اوپر لگا رہتا ہے، رات اور دن فلمیں دیکھنے میں لگا رہتا ہے، رات اور دن غیر محرم لڑکی کے ساتھ بات کرنے میں لگا رہتا ہے، دنیا کے اندر مشغول ہے، اللہ کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، استحوذ علیہم الشیطان، وہ شیطان کے قبضے میں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، سوچو صبح سے شام تک کتنے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ فجر کی نماز کون نوجوان ہے جو مدرسے کے اندر، جو مسجد کے اندر دکھتا ہے؟ آج تو میرے نوجوان کی رات 2 بجے 3 بجے جا کر سوئے گا، جب موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے گی، اور صبح کو 9 بجے اور 10 بجے جا کر اس کی صبح ہوگی۔ یہ زندگی کوئی تمہاری زندگی ہے؟ کیا تمہارے نبی نے تم کو یہ سکھلایا ہے؟ تم اس عمل کے ساتھ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اے میرے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لے کر آؤ، دین پر لے کر آؤ، شریعت پر لے کر آؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پر چلو گے، عزتیں ملے گی، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے دین سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو ذلت اور رسوائی ملے گی۔
اس دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت میں ملنے والا